بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. سیاست میں بڑی ہلچل ہے، گرما گرمی ہے اور گالم گلوچ تک بات پہنچ چکی ہے. تحریک انصاف کے جلسہ کے بعد مقدمات درج ہوئے. 8 تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، گرفتار ہوئے اور پولیس گزشتہ رات جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جا کر انہوں نے اراکین پارلیمنٹ کو گرفتار کیا. اور اس پر آج اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی آج اعلان کیا ہے، آئی جی کو طلب کیا اور مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم مقدمہ درج کروائیں گے جن اہلکاروں نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر یہ گرفتاریاں کی. اس کے ساتھ ساتھ 8 گھنٹے سی ایم کے پی کے 8 گھنٹے جو ہے وہ کہاں پہ رہے، یہ بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے. اور ان کی کس سے ملاقات ہوئی، کیا میٹنگ تھی، 8 گھنٹے رابطے میں کیوں نہیں رہے. پوری کے پی کے گورنمنٹ ان سے رابطہ کرتی رہی لیکن وہ رابطے میں نہیں تھے. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ سی ایم کے پی کی کس میٹنگ میں گئے تھے جہاں پر جیمبر لگے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ منقطع ہو گیا. اس میٹنگ کا احوال تو وہی بتائیں گے لیکن جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بڑی اہم ہائی لیول میٹنگ تھی جہاں پہ وہ گئے تھے اور ان کا رابطہ منقطع ہو گیا. اس کے علاوہ ناظرین، ابھی جو ہے وہ سینٹ کے اجلاس میں بھی ہنگامہ رائی ہوئی. فیصل واڈا، سینٹر فیصل واڈا کی تقریر پر انہوں نے تنقید کی تحریک انصاف پر. تو تحریک انصاف کی سینٹر فلک ناز نے انہیں جو ہے اس پر احتجاج کیا اور بات پہنچی گالم گلوچ تک. گالی دی گئی اور پھر فلک ناز کی 2 دن کے لیے جو رکنیت ہے اسے معطل کر دیا گیا. اس کے علاوہ ڈالا جیل سے خبریں یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے ملک کی تحریک کا بھی اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جن رہنماؤں نے سی ایم کے پی کے کی تقریر پر معافی مانگی وہ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، انہیں یہ معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی. میرا سٹینڈ یہ ہے کہ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آج کے بعد کسی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں کروں گا. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے سینٹر ڈاکٹر ہمایوں محمود صاحب، تحریک انصاف سے تعلق ہے. آپ کا سر بہت شکریہ وقت دینے کا. راجہ صاحب، آپ کا شکریہ سر وقت دینے کا. سینٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. سر، تحریک انصاف کا جلسہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، سنڈے کے دن جلسہ ہوتا ہے. بڑی دھواں دھار تقریر کی علی امین گنڈاپور نے. خیر، اس کے بعد ایف آئی آر ہوئیں، پھر مقدمات درج ہونے کے بعد گرفتاریاں ہوئیں. تو اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، کس طرف صورتحال جا رہی ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، ہم لوگوں کا جو آہستہ آہستہ جس لحاظ سے یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کی جو گورنمنٹ تھی انیشیلی اور اب یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو مشترکہ ایک گورنمنٹ ہے، جس لحاظ سے یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں اور جیسے یہ لاز پاس کر رہے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے مختلف شقوں کی وائلیشن کرتے ہوئے کر رہے ہیں. ان لوگوں نے آج یہ جو کل ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر سے، مطلب جو فیمیل کے تھے ان کا وہاں تصویریں آ رہی ہیں کہ ان کے جو کمرے تھے، جو واش روم سے ان کے دروازے توڑے گئے ہیں. اس چیز کو وہ کیا ہے جس طریقے سے وہاں سے لوگوں کو، اور یہ 8 لوگ نہیں ہے، 13 لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے. میرے پاس لسٹ ہے، میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں ان لوگوں کیا ہے. تو یہ اگر ہم انالوجی لیتے ہیں کہ جو کور کمانڈر کا گھر تھا، اگر وہ ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ تھا تو پھر یہ پارلیمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پارلیمان سپریم ہے. پارلیمان از ایوری تھنگ. یہاں پہ آئین بنتا ہے، یہاں پہ سب چیزیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ اور ہر چیز ہے. تو پھر اس کے اوپر یہ جو حملہ ہوا ہے یہ تو پاکستان کے اوپر حملہ ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. اگر ہم اس طریقے سے لے کر جا رہے ہیں اور ہم اس نہج پہ لے کر جا رہے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ کسی کا آج نہ بلاول بھٹو، نہ مریم نواز، نہ کوئی اور پولیٹیشین یا نواز شریف وغیرہ، ان میں سے کسی کا گھر اب سیف نہیں ہے. نہ چادر نہ چار دیواری، کوئی سیف نہیں رہی. کیونکہ ان لوگوں نے اس چیز کی جو شروعات کی ہے اور جن لوگوں کے ساتھ مل کے یہ سارا چیز کر رہے ہیں وہ چیز یہاں رکے گی نہیں، وہ آگے بڑھتی جائے گی. تو ہم لوگ بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، ان کو ڈر کیا ہے؟ ان کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2-3-4 لاکھ بندہ 10 لاکھ بندہ جمع کر لے گی. کرنے دیں.
हमारा वहाँ पे जो जलसा हो रहा था, जो लोग उस जलसे में गए हैं, वो जलसा सबसे पहले अगर आप वहाँ जाए, इतनी गंदी जगह है, कीचड़ था, पानी था, हर चीज़ थे, उसके बावजूद भी वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। बात नंबर्स की नहीं है, बात वहाँ पे पीसफुल बात हो रही थी। हम अगर बात किसी को कहते किसी का पेट फाड़ देंगे या कर देंगे, ये चीज़ें जलसे में चलती हैं, हर जगह चलती है, लोगों ने कहा हुआ है। गंडापुर की तकरीर जो है वो सिर्फ जलसा के लिए थी। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात करूँगा, मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर जलसे की थी या वो जो भी मर्जी था, लेकिन ये चीजें पॉलिटिकल जलसों में इस किस्म की बातें लोग करते होते हैं। लोगों ने कहा हुआ है, सिटिंग प्रेसिडेंट को कहा हुआ है मैं तुम्हारा पेड़ फाड़ के उसमें से करेंगे, जलसों में ही कहा हुआ है ना। ये चीजें उन्होंने फिर उनको घसीटा सड़क पे, उनको लाहौर और कराची की सड़कों पे घसीटा नहीं, बल्कि खुद घसीट कर उनके सामने जाके लेट गए। ये सारी चीजें अपनी जगह पर होती है, लेकिन जिस तरीके से अभी इनके ऊपर जो केसेस किए जा रहे हैं, जिस तरीके से ये सारी चीजें, मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत गलत तरफ ये मुल्क जा रहा है। ये मुल्क पहले स्टेबल नहीं हो रहा पॉलिटिकली, आप उसको और डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। जितना ये डिस्टेबलाइज होता जाएगा, हमें अभी ये मेरे ख्याल में 7 या 13 या 14 का जो सितंबर था, इसमें भी IMF ने पाकिस्तान को अपने उसमें नहीं रखा, एजेंडा में नहीं रखा। ये जब नहीं होगा, सब कुछ स्टेबलाइज नहीं होगा, कोई बंदा इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आप और ज्यादा डिस्टेबलाइज होंगे, आप और ज्यादा, हमारे पास उतना गुंजाइश ही नहीं है कि हम कर सके। हमने पहले ही पिछले 40 साल में इस मुल्क को तबाह करके रखा हुआ है। वो मुल्क जो इंडिया और चाइना से ज्यादा मालदार था, आज वो प्रॉब्लम अफगानिस्तान से ज्यादा गरीब होना शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि वी आर हेडिंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन, वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है भाई साहब, क्या कहेंगे? सूरत जो है वो बड़ी ख़राब हो रही है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिस नैज पे ये चीज़ें जा रही हैं उससे तो मुल्क मज़ीद जो है वो ख़राब होगा, और सूरत जो है वो इतनी ख़राब हो जाएगी कि फिर कंट्रोल में नहीं आएगी। देखिए, अगर ये मुल्क का ख़राब होना किसी की तमन्ना है, किसी की ख्वाहिश है या किसी का अमल है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि कितना दिलनशीं, कितना खूबसूरत, कितना दिलचस्प अंदाज़ है कि अवाम को भड़काया जाए, उन्हें इस बात पे माइल किया जाए कि वो तशद्दुद पे उतरें, वो आग लगाएं, वो शोहदा की यादगारों तक पहुँचें, और ख़ुद 8 घंटे के लिए रात को मतलब वज़ीर आला साहब गायब हो जाते हैं, और उनके किसी करीब तरीन बैरिस्टर साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि जी मेरा भी राब्ता नहीं था, यानी जो उनका इन्फॉर्मेशन के, तो खुद आप जो है, यानी जो मुआशरे का एक वर्स्ट किरदार है, वो भी अगर रात वो तो मान रहे हैं कि जलसे की बातें और होती हैं और अंदर की बातें और होती हैं। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो वर्स्ट किरदार है मुआशरे का, वो भी रात को किसी जगह जो लोकेशन होती है, वो कम से कम 2-4 लोगों को पता होता है कि वो आज रात को कहाँ और फिर अगले। तो ये हालात हैं कि ये एक तरफ डबल फेस्ड के, एक तरफ अभी सेनेटर साहब ने कहा कितने दिलनशीं खूबसूरत सॉफ्ट अंदाज में कि मियां नवाज शरीफ का घर महफूज नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब है? ये मैसेज क्या है? ये वही मैसेज है जिस पे हम पहले दिन से एतराज कर रहे हैं, फलां का घर महफूज नहीं रहेगा, फलां का नहीं रहेगा। और एक और इन्होंने भी लॉजिक पेश की कि जी जो पार्लियामेंट पे जो ये हमला रात को हुआ है, इसकी स्पीकर साहब ने इस पे इजहार अफसोस भी किया, गुस्से का इजहार किया, इंक्वायरी का हुक्म दिया और प्रोडक्शन का हुक्म दिया। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिन लोगों ने भी आज बात की, उन्होंने इस एक्शन की मजम्मत की, लेकिन साथ उन्होंने उस बात को भी तो देखें कि वो जो वाकया अभी इस जलसे में हुआ और किसकी तरफ से हुआ, सूबे के आला तरीन पब्लिक ऑफिस होल्डर की तरफ से। और अगर ये जो आपने अभी इब्तदाइये में कहा था कि बानी PTI ने कहा है कि मैं अली मीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, यकीनन साथ खड़े होंगे। उस वक्त भी जब वो तकरीर कर रहे थे, और उस वक्त भी जब मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त भी जब वो गए थे जेल में जलसा मुलतवी कराने के लिए और उन्होंने एडमिट किया। तो ये जो चीज़ें हैं कि एक तरफ यानी लोगों को, वर्कर्स को या उन लोगों को इश्तियाल दिला के उन्हें ख्वार करना, उनको इस जगह पे ले जाना कि वो अपना रोटी रोज़ी अपने काम छोड़ के कहाँ से लोग आते हैं, और दूसरी तरफ अपने लिए उस ताकत की बुनियाद पे कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करना और उधर से मुज़ाकरात करना, तो ये ऐसा गोरख धंधा बन गया है जिसकी कोई समझ नहीं आ रही। इसका मतलब तो भाई साहब यही होना कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की फिर पॉलिसी थी कि वो ऐसी ज़बान वहाँ पे इस्तेमाल होती है, ऐसे बोथ वेज
یعنی ایک طرف اس طرف وہ استعمال کرانا جی اور ایک طرف مذاکرات. آپ دیکھیں کہ ہم نے تو جیل سے جتنے کورسپونڈنٹ سے انہیں کی زبانی سنا کہ انہوں نے مذاکرات کی ٹیم بنائی اور ایک رہنما کو اپنے اتحادی کو اس ٹیم کا لیڈر مقرر کیا اور پھر کبھی 1 سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپ. پھر جب وہ بات بیل منڈے نہیں چڑھی تو پھر یہ جلسے میں یہ زبان استعمال کرائی اور پھر اس کی بنیاد پہ پھر اگلے دن اسی رات کو جو ہے وہ تو اب ریکارڈ پہ ہے کہ وہ اس وقت آف دی کمیونیکیشن تھے اور جہاں تھے وہاں کے بارے میں اندازہ ہی کیا جا سکتا. جی وہ تو کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ سگنل نہیں تھے, جیمر تھے وہاں پہ جی, اس لیے شاید جو ہے رابطہ. ڈاکٹر صاحب کوئی اب دیکھیں نا, اب یہ ساری صورتحال خراب ہو گئی ہے. ابھی تو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے بھی یہ کہا کہ میں سپورٹ کرتا ہوں علی میر گنڈا پور کی اس تقریر کو بھی اور سارا کچھ. تو پھر عوام اگر سڑکوں پر نکلے گی یا بات آگے بڑھے گی یا جلسے جلوس ہوں گے تو پھر وہی ٹکراؤ ہوگا سر. دیکھیے جلسے جلوس جو ہوتے ہیں نا, یہ ایک جو ڈیموکریسی ہوتی ہے, جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہوتا ہے, یہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کی جو جڑیں ہیں نا وہ عوام میں ہوتی ہیں, کیونکہ بیسیکلی آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, آپ جاتے عوام میں جاتے ہیں جہاں آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز ہوتے ہیں, آپ وہاں جا کے ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد, اور یہ یاد رکھیں, اس کے لیے پیشن ہوتا ہے, اس کے لیے رشوت نہیں ہوتی, اس کے لیے قیمے والے نان نہیں یوز ہوتے, اس کے لیے بریانی نہیں یوز ہوتی, اس کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے نہیں یوز ہوتے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز جن کی بیس ہوتی ہے وہ جاتے اپنے عوام کے ساتھ ملتے ہیں. ہاں, جن پولیٹیکل پارٹیز کا بیس نہیں ہے, جو کہ ہمیشہ سے پہلے دن سے جو کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سی, ٹیسٹ ٹیوب کے لحاظ سے اچانک وجود میں آ گئی, اور ان کی ہسٹری ہے کہ, اور یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں, میاں نواز شریف وہ واحد پرائم منسٹر ہیں یا پولیٹیکل لیڈر ہیں پاکستان کے جنہوں نے 9 مختلف یا 8 مختلف پرائم منسٹر کو انکلوڈنگ ہز اون لیڈر جو کہ جنیجو صاحب تھے, ان کا تختہ الٹا ہے. انہوں نے اپنے کام کے لیے, اپنے مطلب کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر ایک کو یہ ہٹاتے. ان لوگوں نے آج تک سوائے, اچھا جب ان کے اوپر سختی آتی ہے تو یا پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں یا دستخط کر کے ملک سے باہر جاتے ہیں. ان کے پروبلی شاید ورکرز نہیں بھاگتے, باقی چند ایک قریبی ساتھی اور یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں, ہمیشہ سے بھاگتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل, یہ ان لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو جا کے اپنے جو عوام ہے ان کے ساتھ گھل مل کر یا ان کے درمیان میں جا کے کیسے اتنے بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہے, وہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے. وہ کہتے ہیں نا انگلش میں ایک وہ ہے سیئنگ ہے, وہ کہتے ہیں the eyes doesn't see what the mind doesn't know. جب آپ کا دماغ کسی چیز کو نہیں اس کو پتا ہوتا تو آپ کی آنکھ میں وہ بصارت ہی نہیں ہوتی کہ اس چیز کو دیکھ سکے. تو اصل میں یہ سارا سسٹم تھا, ان کو ڈر یہ تھا کہ یہ جتنا جا کے کنیکٹ ہوں گے یہ اتنا گرو کریں گے. انہوں نے کوشش کرنے کی پوری کوشش کی ہے, 29 جگہوں پہ کنٹینر لگائے ہیں. اچھا, آپ میں سے جتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ اس وقت ہیں, اگر وہ اسلام آباد کے رہائشی ہیں اور یا پنڈی کے رہائشی ہیں, آپ مجھے ایک راستہ بتا دیں جو ایون جو ڈیزگنیٹڈ راستے تھے ان کے اوپر بھی کنٹینر تھے. ایون جو ڈیزگنیٹڈ, آپ مجھے کہتے ہو کہ یار تم 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کے لیے جاؤ گے وہاں پہ, آپ میرے راستے میں اتنے وہ ہرڈلز لگا لیتے ہو کہ میں 6 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا. سر نوبت کیوں آئی کنٹینر لگانے کی؟ فیئر تو یہ تھا نا کہ کس بات کا فیئر تھا؟ میں جلسے میں خود بھی گیا ہوا تھا نا وہاں پہ جلسے میں 7 بجے سے لے کے 8:30 بجے تک جلسے میں تھا. وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا, سارے لوگ کھڑے تھے, ایک نارمل جلسہ تھا, ایک نارمل طریقے سے تھا. ہاں جوش وہ ورولہ تھا, نہ وہاں میں نے کسی کو قیمے والے نان کھاتے دیکھا ہے, نہ میں نے وہاں پہ کسی کو, تو ہر چیز, تو اس میں کس جگہ پہ پرابلم تھی؟ نہیں, گزارش یہ ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ جو گنڈا پور کی سپیچ تھی وہ جلسے کی سپیچ تھی, اور جلسے میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایسے بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں. فیئر یہ تھا, جوش خطابت ہوتا ہے, لیکن فیئر یہ تھا گورنمنٹ کو. جب ہم بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمیں فیئر تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اکھاڑ دیں گے, ہم جیل توڑ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے ایک بات بتائیں, میں کہتا ہوں کہ یار میں
آپ کو قتل کر دوں گا اور میں اس کے بعد یہاں سے ہلوں بھی نہ, آپ صرف اس بیسس میں مجھے اریسٹ کر کے چلے جاؤ گے؟ جی Is this what the law is? سر دیکھیں نا, یہ جرم نہیں ہے, یہ جرم نہیں ہے. جرم اس وقت تک نہیں ہوتا جب میں اس کے لیے ہاتھ میں میرے پاس کوئی ایسا آلہ ہو اور میں آپ کی طرف جا رہا ہوں, میں کچھ کر رہا ہوں, تب آپ مجھے پکڑو. اشتعال کیسے کہتے ہیں سر؟ اشتعال بھی تو ہے نا. میری بات سنیں نا, وہاں کیا اشتعال دکھایا, کیا وہ کیا تھا؟ یہ اشتعال نہیں, یہ اشتعال نہیں تھا کہ ہم جائیں گے 2 ہفتے بعد جائیں گے. یہ تو الٹیمیٹم آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو اشتعال نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایک آپ کو دیا ہے کہ اس ٹائم کے اندر یہ کر لو, آپ اس ٹائم کا انتظار کرو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے مجھے مہینے کا ٹائم دیا تو میں اب تمہیں آج ہی سے پکڑ کے لے جاؤں گا. دیکھیں جو آپ نے لا بھی پاس کیا ہے نا, اس لا کے جس لحاظ سے ان لوگوں نے کیا, اس کا کیا ہے کہ شک نمبر 8 کے لحاظ سے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اس لا میں اگر آپ دیکھیں, اس لا کے ابھی تک میرے خیال میں رولز بھی نہیں بنے, اس لا کے ریگولیشنز بھی نہیں بنے. اس میں صرف کہا گیا ہے کہ آپ کو ڈیسٹینیشن دی گئی ہے اس جگہ پہ, اور سب سے بڑی بات یہ لا جو ہے نا آرٹیکل 16 کی اسٹریٹ اوے وائلیشن کرتا ہے. آرٹیکل 16 آپ کو پیسفل ڈیمونسٹریشن, اسمبلی پیسفل ڈیمونسٹریشن ود ریزنیبل ریسٹرکشنز. مجھے 29 جگہوں پہ آپ نے کنٹینر میجر سڑکوں پہ کیے ہوں, کیا یہ ریزنیبل ہے؟ آپ نے مجھے بریک لینی ہے, اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا آپ سے کوشچن بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لاجک دی گئی ہے کہ آپ نے کہا کہ دو ہفتوں کی الٹیمیٹم جو ہے انہوں نے دی ہے کہ ہم 2 ہفتوں بعد جو ہے وہ چھڑوا لیں گے. از اٹ پاسبل کہ 2 ہفتوں بعد تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب کو رہا کروا لیں گے؟ آپ 2 ہفتے انتظار کریں. نہیں, آپ پاسبل تو 1 ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے, پاسبل تو 3 دن میں بھی ہو سکتا ہے. اس میں کیا چیز بالکل لاجک ہے. اب مجھے جتنے کیسز ہیں عمران خان کے اوپر, ان لوگوں نے جو اپنی پروٹیکشن کے لیے نیب امینڈمنٹ بل لے کر آئے ہیں, جس میں ریٹروسپیکٹیولی جب سے یہ لوگ حکومت میں 1985 تب سے یہ کیا ہوا ہے, یہ یاد رکھیں. اس میں سیکشن 4 میں انہوں نے سارے کیسز جو ان کے تھے, چاہے وہ یہ آئی پی پیز کے لحاظ سے انہوں نے بند کر دے, چاہے وہ یہ امپورٹڈ کول کا پاور پلانٹ ساہیوال میں تھا جس کی تک نہیں بنتی, اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر لیا. اب چونکہ وہ پاس ہو گیا, وہ سارے کے سارے عمران خان کے اوپر بھی کسی بھی قیدی کے اوپر آ جاتے ہیں, جو بھی گورنمنٹ میں رہا ہو اس نے کیا ہو اس کے اوپر آ جاتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا ختم, اس کے بعد توشہ خانہ ختم, پیچھے اور تو کچھ رہ ہی نہیں کیا, تو کس چیز پہ آپ ان کو اندر رکھو گے؟ چلیں لیتے ہیں بریک سر, بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر بات کریں گے کہ کیا جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین پر باقی مقدمات ہیں جس میں 9 مئی بھی ہے, اس کا کیا بنے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھائی صاحب آپ حکومت پہ ہیں اور بات ہو رہی ہے پارلیمان کی بالادستی کی, سپرمیسی کی بھی بات, تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایکشن ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر, یہ پولیس کا اپنا فیل تھا یا اسپیکر سے کوئی پرمیشن لی گئی تھی یا کوئی اس میں کوئی تھی اجازت؟ دیکھیں اس کی بنیاد قانونی تھی, ایک قانون بنا ہے, اسمبلی نے پاس کیا, اور وہ لا یہ ہے کہ جب بھی کوئی جلسہ جلوس گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں جانوں کا تحفظ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ان لوگوں کی جانوں کا جو اس شہر میں رہتے ہیں, لیکن ساتھ ان لوگوں کی جانوں کا بھی جو وہ معصوم لوگ جو کسی سیاسی جماعت کی وابستگی کی بنا پر وہاں پہ جاتے ہیں. اس کے لیے روٹس اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں. خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی دھماکہ ہو جائے, خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی ہو جائے, تو حکومتوں کے ذمہ 2 بوجھ ہوتے ہیں. ایک پہلا بوجھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو کہا جائے گا جی چونکہ یہ اپوزیشن کا جلسہ تھا تو اس میں یہ انسانی جان کی اہمیت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ایک قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں. ایک قاعدہ بنایا گیا, اس کے پوائنٹس تھے, اس پہ انہوں نے ایگری کیا, ان کے دستخط موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اتنے بجے شروع ہوگا, اتنے بجے ختم ہوگا. اس کے لیے ڈپلائمنٹ کرنی پڑتی ہے سیکیورٹی فورسز کی. اس کی خلاف ورزی ہوئی. 26 نمبر چنگی پہ کیا ہوا کہ لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا, پتھراؤ کیا پولیس پہ. ایک ایسے پارلیمنٹ میں جانے کے کس نے, ایک ایسے نہیں, میں یہی گزارش کروں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو اس کی خلاف ورزی پہ ایکشن تھا اور جو جس قسم کی تقاریر ہوئی, اگر یہ ایکشن نہ ہو بر وقت تو کیا ہوگا, حوصلہ افزائی ہوگی. اور جیسے انہوں نے کہا جی کہ آپ اشتعال پھیلا دیں اور پھر 15 دن انتظار کریں تاکہ وہ 9 مئی دوبارہ ہو جائے, اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم یہ نکال دیں گے, ہم جیل توڑ دیں گے, ہم قتل و غارت کر دیں گے, ہم تباہ کر دیں گے, اور اس کے لیے پھر اس کے بعد ریئیکشن ٹائم بھی دیا جائے.
اپنا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی وہ مجھے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا، انہوں نے کہا جی میں آپ کو کہتا ہوں میں قتل کر دوں گا تو یہ کوئی جرم نہیں ہے جب تک میں قتل نہیں کرتا. تو یہ پاکستان کے قانون میں 506 ناقابل ضمانت جرم ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا، زبانی کہتے ہیں. تو یہ مقصد پریونٹیو ایکشن ہے. ہاں جہاں تک یہ واقعہ ہوا کہ ان کو اس موقع پہ یا اس اپنا پریسنٹ سے گرفتار کرنا حدود سے، اس میں یقیناً جو ہے وہ ٹریس پاس ہوا ہے اور اس کے لیے اسپیکر صاحب نے نوٹس لیا ہے. آئی جی صاحب سے آج ان کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی اس کی انکوائری ہوگی اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا. تو یہاں اس حد تک کی جو اگر ٹریس پاس ہوا ہے تو اس کی بنیاد پہ سارے اس عمل کو ہی مشکوک قرار دے دینا. ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ قیمے والے نان نہیں تھے، تو یقیناً قیمے والے نان کی وہ ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے. اب غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کر کے اور وہاں سے رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے. آپ نے تل ابیب کی مثالیں دیکھی، آپ نے بھارت کی دیکھی. ہم نے 5000 کے نوٹ دیکھے، وہ تو چلے غریب کو کسی کو بھوکے کو قیمہ، ہاں وہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں. ہم نے سنا کہ افغان مہاجرین کے کیمپس سے لوگ لائے گئے، یہاں پہ سرکاری ملازمین کی حاضری لی گئی. تو ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے. اب وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا وہ جو روایتی طریقہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، بسوں میں بٹھایا، جلسہ گاہ میں لے کے، وہ بہت پیچھے رہ گئے. پتہ نہیں 5000 سے زیادہ اور کیا کیا چیزیں ہوئی ہوں گی. تو اس لیے سر پارلیمنٹ کا ماحول بڑا جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور جو پارلیمنٹ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ اب تو سارے جلسے جلوس پارلیمنٹ کے اندر ہی ہو رہے ہیں. آج جیسے بات کروں گا سینیٹ آف پاکستان کے اجلاس کی، تو جب یہ فیصل واڈا اسپیچ کر رہے تھے تو سینیٹر فلک ناز نے جو ہے انہیں گالی تک دے دی. ذرا سنتے ہیں کہ سینیٹر فیصل واڈا نے کیا کہا تھا اور گالی کیوں نہیں ملی، ذرا سنیے. پور کو میں کہتا ہوں آپ آئیں، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی لٹ سے لٹا کے آپ کو بتائیں گے ہم. پنجاب آئیں، سندھ آئیں، اسلام آباد آئیں، ایک دفعہ آئیں، ڈھول بازوں کے بغیر لٹائیں گے، زلفوں سے لٹکا کے لٹائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ مسٹر گنڈاپور سے پور کے ساتھ مٹھائی کا ٹوکرا بھی دیں گے جاتے ہوئے کہ آپ کو ہم نے یہاں سے جب روانہ کیا ہے. ہمیں نہ بتائیں. آج ہماری ماں بہن بیٹیوں کا لحاظ نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں بچے گا یہاں. یہ کیا روایت ہے؟ میری والدہ کا انتقال ہوا، 15 سال میں اس پارٹی کے اندر رہا، خون پسینہ دیا اس پارٹی کے اندر، اور میری ماں جو بزرگ عورت، اس کی ٹرولنگ کی چیئرمین صاحب. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ آج کہہ رہے ہیں کہ فوج سے مر رہے ہیں آپ بات کرنے کے لیے. آپ کے جتنے لوگ کمپرومائز ہیں، ابھی ایک ثبوت دیا ہے میں نے، ابھی ایک پروف دیا ہے. اگر میں نے یہاں سے بٹن دبانا شروع کیے چپنے کی جگہ. ناظرین آپ نے بات سنی سینیٹر فیصل واڈا کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کی وفات ہوئی، اس پہ ٹولنگ کی گئی اور مختلف سوال اٹھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ثبوت دیا ہے اور باقی ثبوت بھی اگر دوں گا تو پھر کسی کو جو ہے وہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، تو یہ پارٹی کا حصہ رہے ہیں آپ کا. یہ وہ شخص ہیں جو تحریک انصاف کے بانی کے بڑے قریب تھے. بہت سارے ایسے اپورچونسٹ تھے جو ہماری پارٹی میں آئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہی وہ جو ہوتے ہیں نا کہ وہ جو جن کو آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں فصلی بٹیرے، جب فصل پکتی ہے تو ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جب فصل ختم ہوتی ہے تو وہاں سے اڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا مائگریٹنگ برڈز کہہ لیں، اس کو فصلی بٹیرے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ تو بہت سارے آئے تھے اور بہت سارے چلے بھی گئے. جب وقت آیا جو ہی تھوڑی سی مشکل پڑی سب بھاگ گئے. وہ تو ہیں، وہ ہر جگہ پہ ہیں، وہ ہر ایک کے پارٹی میں ہوتے ہیں. پرابلم یہ تھا کہ بقول ان کے جیسے ان لوگوں نے اگر یہ کہتے ہیں کہ سیکشن 506 آتا ہے، تو جو فیصل واوڈا نے بات کی اس میں بھی مجھے سیکشن 505 کا نظر تو آ رہا ہے. پھر ان کو بھی پکڑ کے 2 سال کی تو قید ہو سکتی ہے، اس بات پہ قید ہو سکتی ہے. نمبر 2 دیکھیں، جو ایم این ایز یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو جب آپ کو اریسٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں بغیر اسپیکر کے نوٹ کے پولیس اندر نہیں آ سکتی. تو اگر وہ لوگ اندر آئے ہیں اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو بعض لوگوں کو اریسٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسپیکر بیچ میں انوالو تھا.
اگر اسپیکر بیچ میں انوالو تھا تو پھر اس کے بعد جو بات وہ کر رہے ہیں تو وہ تو پھر سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. وہ تو اندر سے انہوں نے اعلان کیا کہ ایف آئی آر ہوگی. نہیں دیکھیں نا, اگر پولیس والے ان کی اجازت کے بغیر آئے ہیں تو پھر تو یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. جی پھر تو ان لوگوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اگر وہ ان کی اجازت سے آئے ہیں تو پھر یہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہے. سمپل سی بات ہے نا, تیسری چیز تو نہیں ہو سکتی نا. میں اگر ادھر آیا ہوں تو آپ لوگ اجازت دیں گے تو میں ادھر آیا ہوں نا. جی اگر آپ اجازت نہیں دیں گے میں ادھر آ نہیں سکتا. لیکن آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ادھر آ کے بیٹھ جاؤں گا پروگرام میں, پھر آپ ادھر ٹی وی پر آ کے کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب میری اجازت کے بغیر آ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ بس اب یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے یا یہ بتا دے کہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے تھے. تو جو پارلیمنٹ کے اندر گالم گلوچ ہوتی ہے, جیسے آج گالی دی گئی, اس کی سزا کیا ہے سر؟ دیکھیں اس کی انفارچونیٹلی میں ایک بات بتاؤں, اٹس ویری سیڈ. سزا ہے کیا؟ اٹس ویری سیڈ. میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی سزا ہے یا نہیں ہے. میرا نہیں خیال, مجھے نہیں معلوم, میں نہیں معلوم, نہیں مجھے نہیں معلوم. لیکن گالم گلوچ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہونی نہیں چاہیے. اگر سزا نہیں ہے تب بھی گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے. میں اس چیز کے جو بھی ہے, چاہے وہ میری پارٹی کا ہو یا کسی بھی پارٹی کا ہو, میں اس قسم کی چیز کے, دیکھیں آپ کو کسی کو اعتراض کرنے کے اچھا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. میں ان سے ایگری نہیں کرتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں ان سے لڑنا شروع کر دوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں ان کو گالی گلوچ کروں. میں الفاظ کا چناؤ اچھے طریقے سے کر کے ان کو اپنی بات کنوے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, I can say the nastiest thing in the nicest way. جی ٹھیک ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی اس کی بھی شروعات 1988 کے الیکشن کمپین سے ہوئی تھی کہ جب آپ نے ایک عورت کو کے خلاف, اس کو اور اس کی ماں کے خلاف, اس سے زیادہ گھٹیا قسم کی حرکتیں پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. کہ آپ لوگ جا کے جہازوں سے ان کے عجیب عجیب سی چیزیں, وہ بھی کمپیوٹر جنریٹڈ, مطلب جسٹ امیجن. اور اس کے بعد جتنے بھی گندے نام رکھے گئے ہیں کسی بھی پارلیمنٹیرین کے, وہ خواجہ آصف صاحب کا کمال ہے. ٹھیک ہے, تو سر جو ایکشن ہوا ہے, چیئرمین سینٹ نے ان کی 2 روز کی رکنیت معطل کی ہے فلک ناز کی. آپ دیکھیں اگر فرض کریں, میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی میری یہ نظر ہے, اگر فلور آف دا ہاؤس پہ کوئی گالی دی گئی ہے, گالی, اب مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں سنا کہ فلک ناز نے کیا کہا تھا, لیکن اگر گالی دی گئی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ چھوٹا موٹا اس کو ریسٹرین کرنا بنتا ہے. اب کیا اس کو 2 دن کے لیے اس کے ممبرشپ وہ کیا جائے یا کوئی اور طریقہ ہو, اس طریقے پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن یہ میں پروبلی کہوں گا کہ یہ الاؤ نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, چاہے وہ میری کلیگ ہو, میں نہیں جسٹیفائی کر سکتا. آئی ایم سوری. رائے صاحب, جو فیصل واڈا ہیں وہ تو ہر روز اب کوئی نہ کوئی نئی چیز پھینک رہے ہیں, کہنا چاہیے کہ نکال رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ابھی بٹن پریس کروں گا تو جو ہے وہ آپ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو یہ تو نئے ہر روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں, تو معاملہ پھر کہاں جائے گا؟ دیکھیں جی, وہ ان کے رازدار ہیں, ان کے معاملات کا, جیسے حکومت گھر کا بھیدی والا جن حالات میں بنی 2018 میں 14 سے لے کر, تو وہ انہوں نے ساری ٹرانزیشن کے وہ ان کے جو ہیں وہ بھیدی بھی ہیں, رازدار بھی ہیں. تو یہ تو خیر ان کا معاملہ ہے. لیکن میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ یہ جو پولیس کے داخلے پہ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ممبر اسمبلی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ بنیادی طور پر جو اسمبلی کے رولز ہیں, اسمبلی کے ممبران کی پریولیجز ہیں, جو پریولیج ہوتی ہیں ممبرز کی, اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سپیکر کے نوٹس میں لائیں. اور نہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی پولیس والا اگر اسمبلی کے اندر پایا گیا تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. تو یہ قانون سے واقفیت, آئین سے, قانون سے بڑی ضروری ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ سپیکر صاحب اس میں شامل ہیں اور سپیکر کے خلاف آرٹیکل لگنا چاہیے یا خلاف ورزی FIR ہونی چاہیے, تو میرا خیال ہے یہ معاملہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ایک پارلیمنٹ لاجز میں کمرے کا دروازہ توڑ کے پارلیمنٹ کی اس کے اندر صلاح الدین ایوبی صاحب کو ان کی پگڑی بھی اتاری گئی تھی اور سب کچھ واقعہ ہوا تھا.
تو یہ اسد قیصر صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ جب اسپیکر خود شامل ہوتا ہے تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے, وہ کون سے لوازمات ہوتے ہیں, جس کا کہ انہوں نے نہ مذمت کی, نہ اس پہ کوئی بیان دیا, نہ ایکشن لیا. آج کی تاریخ تک ایٹ لیسٹ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ اس پہ مقدمہ درج ہوگا اور اس کی جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے لوگ, اور انہوں نے تمام گیٹس کی ویڈیوز طلب کی اور انشاءاللہ اس پہ یقیناً یہ چیز ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھی جہاں پر ہم ایک کان بند کر لیتے ہیں اور دوسرا کان کھلا رکھتے ہیں, جہاں پہ کوئی مخالف بولے تو وہ کان ہم کھول لیتے ہیں اور دوسرا کان بند ہوتا ہے, وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہوا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا جو یہ وہ پارلیمنٹ لاجز کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ پارلیمنٹ لاجز میں کسی پارلیمنٹیرین کو نہیں پکڑا گیا تھا, ان کے ساتھ جو ان کے گارڈز آئے ہوئے تھے ان گارڈز کو وہاں سے پکڑ کے نکالا گیا تھا, ان پارلیمنٹیرینز کو کچھ نہیں کہا. آپ پھر تاریخ سے ایک ناواقفیت کی بات کر پگڑی کس کی اتاری گئی تھی؟ پگڑی کس کی اتاری گئی تھی؟ میں نے پکڑ کے گھسیٹا گیا, وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں, لیکن ان کو اریسٹ جو مجھے یاد نہیں, آپ کو نہیں دیکھنا, بہت سے حقائق سے آگاہ نہیں ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, پھر بعد میں بات کریں گے کہ معاملہ اگر کوئی وے فارورڈ ہے, کوئی بات چیت کا دروازہ کھلا رہا ہے کہ نہیں رہا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. راج صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں یا ایوان میں گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے, یہ انہوں نے بھی اس کی تائید کی, لیکن جو گالم گلوچ کرے اس کی سزا کیا ہو؟ دیکھیں گالم گلوچ کیوں ہوتا ہے؟ اگر لیڈرشپ, مثلا میں مثال دوں گا, ایک پیپلز پارٹی میری جماعت نہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں, لیکن ایک دو دفعہ ان کے ممبران نے فلور آف دا ہاؤس پہ کسی جگہ سندھ اسمبلی کا واقعہ اور غالباً پروبیبلی نیشنل اسمبلی کا ہے, تو ان کے چیئرمین نے نوٹس دیا اپنے ممبر کے خلاف اور ان کے خلاف ایکشن ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایم پی اے کے خلاف بھی اور اس طرح کئی خواتین کے حوالے سے یا ایسا کوئی بیان آیا تھا. جب تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ جب ایک لیڈر جس کو سارے فالو کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہو آفٹر اس ساری زبان درازی کے کہ جی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میری جماعت کے وہ لوگ جو مجبور ہو گئے تھے اخلاقی طور پہ, چاہے وہ موجودہ چیئرمین تھے یا لیڈر آف اپنا اپوزیشن تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں یا ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے اس زبان کو. انہوں نے کہا جی وہ بزدل ہیں, یعنی بقول سینیٹر صاحب کے کہ فصلی بٹیرے تو چلے گئے, جو آج کے جگادری کھڑے ہیں ان کو لیڈر جب خود بزدل کہے اور جس کی وہ زبان استعمال کر رہا اس کی حوصلہ افزائی کرے, یہ پارلیمنٹ میں گالی گلوچ کی پہلی بنیادی وجہ ہے. تو یہ جب آپ اس کو فالو کریں گے تو پھر اس کو صرف قواعد یا قانون نہیں روک سکے گا. جب مجھے پتا ہے کہ میرے لیڈر کی نظر میں گالی دینے کے بعد جو ہے وہ میرا لیول بڑھے گا, وہ اسے پسند کرے گا اور وہ اسے ہیروک ڈیڈ میں شمار کرے گا, تو میں کیوں نہیں دوں گا. تو جب مجھے پتا ہے کہ ریپریمانڈ وہاں سے آئے گا تو پھر چاہے قانون کچھ بھی نہ ہو تو مجھے اس بات کی جو ہے وہ میں اس پہ احتیاط کروں گا. تو یہ بنیادی وجہ ہے. یہ پورا آپ کلچر دیکھ لیں اس عرصے میں خواتین کے حوالے سے جو ایک زبان استعمال کی گئی, ٹرولنگ, یہ ابھی 88 کی مثال دے رہے تھے, تو مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف جو کہا گیا اس کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ یہ جو صحافی خواتین جو ہیں جو ہمارے خلاف بھی ہماری گورنمنٹ کے ٹائم بھی اسی طرح بولتی تھی. اتوار کو واقع ہوا ہے, یہ اتوار کا ہے, پی ایم ایل این کے خلاف بھی اسی طرح یہی بہنیں ہماری بولتی تھیں اسی طرح, لیکن کبھی کسی نے پی ایم ایل این کی طرف سے سوشل میڈیا کی طرف سے ان کی ذات پہ انگلی اٹھائی گئی. تو جب یہ چیزیں سبق دیے جاتے ہیں اور اس سبق کا امتحان لیا جاتا ہو اور اس امتحان کی بنیاد پہ نمبر اور ٹکٹ دیے جاتے ہوں تو پھر یہ بدتمیزیاں فروغ پائیں گی. اور اس سوسائٹی میں پچھلا اگر آپ دیکھیں 8-10 سال کے عرصے میں یہ جو کچھ ہوا اس کا منبع کیا تھا, اس کی سورس کیا تھی, جب تک ہم اسے انالائز نہیں کریں گے اس وقت تک نہ اس کا سد باب ہو سکتا ہے نہ ہم اس کو کسی جگہ پہ اس میں کمی لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دروازے بند ہو گئے ہیں ڈائیلاگ کے مذاکرات؟ آج بانی چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں کوئی بات کرنے کے نہیں. دیکھیں میں ایک کام کرنا چاہوں گا, میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پچھلے 20-25 سال کا جو پارلیمنٹ کے جتنے بھی پروسیشنز ہوئے نا وہ نکال لیں. ٹھیک ہے, ان میں اور یہ ہوں گے ڈیٹا, یہ خاص طور پہ ہوں گے کہ ان میں وہ پارلیمنٹیرین جنہوں نے بدزبانی کی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اب وہ نکال لیں اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ ان میں سے زیادہ تر کس پارٹی سے ہیں.
ٹھیک ہے, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی پتہ چل جائے گا. یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پلیز کوشش کریں کسی دن نکال لیں اور وہ پل ڈیٹ کے ذمہ لگا دیتے ہیں, کسی کے نکال لیں نا. وہ پل ڈیٹ اور یہ سارا جو ہے نا, یہ لوگ تو بتاتے ہیں کہ یار چوری کہاں ہوئی ہے, کتنے چوری ہوئی ہے, کتنے بڑے بڑے لیڈر اپنے اپنے حلقوں سے بھی ہار گئے تھے, پھر بھی 70,000 ووٹ ان کو دیے گئے تھے. کسی کے بھی ذمہ لگا دیں, لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا. دیٹس واٹ ڈیٹا از اباؤٹ. ٹھیک ہے, اب بات ہو جاتی ہے کہ بات چیت کس سے کی جائے. بات چیت ان سے کی جاتی ہے کہ جن کا ورڈ آف آنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو اگر کوئی بات کریں تو وہ اپنی زبان پہ مر مٹنے والے لوگ. ٹھیک ہے جی, وہ لوگ ہوں کہ جو لوگ جھوٹ نہ بولتے ہوں. جب وہ کہیں کہ بھئی اچھا اس میں ہمارا جو ڈیسیجن تھا, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ڈیسیجن ہمارا آئین کے مطابق تھا کہ اگر ہم دو اسمبلیز کو ڈیزالو کریں گے تو اس کا جو ایک کورس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ود ان 90 days یا ناٹ لیٹر دین 90 days. ایک آرٹیکل 220 ہے اور ایک 48 ہے کہ جس کے اندر لکھا ہے ناٹ لیٹر دین ون. اس کے اندر الیکشنز ہو گئے. اس میں سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی آ گیا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے باوجود بھی 1 سال تک اس کو ڈیلے کرتے رہے, 1 سال تک تقریباً یہ ڈیلے کرتے رہے آئینی ان چیزوں کو. یہاں پہ 1 گھنٹے کا ان کو ڈیلے کرنے کا, جلسے کا ڈیلے کرنے کا ان کو مسئلہ ہو گیا. جو لوگ آئینی چیز کو ڈیلے کرنے میں سال کو کچھ نہیں سمجھتے, وہ ایک جلسے کو جس پہ ٹائم فریم از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, اس کو یہ کرنے پہ ٹولے ہوئے تھے. اچھا, ان کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے. اگر یہ لوگ اپنی زبان کے کسی کے میں سمجھتا ہوں, میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری نظر میں ان کو ہماری ضرورت ہے. ان کو ہماری ضرورت اس لیے کہ بغیر عمران خان کے یہ ملک سٹیبل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہی از دی اونلی سٹیبلائزنگ فیکٹر. آپ نے سر لفظ یوز کیا ڈاکٹر صاحب, ورڈ آف آنر جس کے پاس ہوگا اس سے بات ہوگی. تو کس کے پاس ہے ورڈ آف آنر جو ہے؟ آپ کیا کسی سمجھتے ہیں نون لیگ کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے, آپ کہتے ہیں فوج کے ساتھ بات کرنی ہے, ان کے پاس ہے, کس کے پاس ہے؟ خود ان کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بات کرنی نہیں چاہیے. ان کو ضرورت ہے ہماری, یہ آئے ہم سے بات کریں, یہ آئے ہم سے آ کر کہیں کہ جی ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کرنا ہے, آپ کے خلاف ہم نے یہ سارے جھوٹے کیسز کیے, ہم اپنے یہ جھوٹے کیسز واپس لیتے ہیں. اس ملک کو یہ یاد رکھ لیں, میرا مارک مائی ورڈز, یہ ملک تب تک سٹیبل نہیں ہوگا جب تک آپ عمران خان کو بیچ میں ایز اے فیکٹر نہیں ڈالیں گے. اس کے بغیر یہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا. خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے, میں نے بالکل نہیں کہا. اسٹیبلٹی, جھوٹ, غلط, دھوکہ, فریب, یہ یاد رکھیں. پولیٹیکل پارٹی کا بیچ میں ہونا سٹیبلائزیشن آف پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ پولیٹیکل پروسیس سٹیبل نہیں کریں گے, آپ کے فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, آپ کی ٹیررزم بڑھے گی, آپ کا لا اینڈ آرڈر بڑھے گا. یہ سارے لنکڈ ہوتے ہیں, اس کو ہم ڈومینوز ایفیکٹ کہتے ہیں, اس کو لنک. لیکن یہ پڑھے لکھوں کے لیے بات ہے. جو جیسے عمران خان کہتا ہے نا کہ بعض لوگ ہیں, مطلب ایک تو ان پڑھ ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. رائے صاحب بتائیں سر, پھر ورڈ آف آنر تو کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر خان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس معیار سے اس ملک کی 95% 98% آبادی ان پڑھ ہے. پہلی بات تو یہ, تو محل اس حد تک ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے بڑے تھوڑے ہوں گے غیر ملکی یونیورسٹیوں سے, اور وہ کن حالات میں وہاں پہ جاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا 98% جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا ورڈ آف آنر, تو ورڈ آف آنر آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھ لیں, اس مذاکراتی ٹیم سے پوچھ لیں جو 2014 کے دھرنے میں بنائی گئی تھی, اور وہ جاتے تھے بات طے کر کے واپس آتے تھے, اور پیچھے سے ورڈ آف آنر یہ پچھلے دنوں مذاکرات کے لیے جتنے لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ان سے پوچھ لیں کیا ان کے پاس ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اگر فرض کیا یہ سمجھتے ہیں, آج انہوں نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا آج کی, اور میں آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی بات نہیں کروں گا, تو جو خود ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور جو ان کے مصاحبین ہیں وہ روز توجیحات پیش کرتے ہیں. مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب الطاف حسین صاحب ایک تقریر کرتے تھے,
لوگ اگلے دن وہ قوالی شروع کرتے تھے ان کے لیڈرز، اور 3 دن بعد وہ اپنا موقف تبدیل کر دیتے تھے، پھر وہ دوسری کی تیاری شروع کر دیتے تھے. تو اب لاجک کی کنفیوژن جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں غیر ممالک کی اور دیگر سے وہاں سے مثالیں لا کے اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سیٹ میں انڈیجنس گراؤنڈ میں کوئی مثال نہیں ہوتی. تو اب تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ شاید پتہ نہیں فیل ہو گیا، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 8 گھنٹے غائب رہے تھے وہ ورڈ آف آنر کے پاس ہی گئے ہوں گے، لیکن محل ملا وہاں سے بھی نہیں. چلیں ناظرین، ورڈ آف آنر کس کے پاس ہے یہ تو فیصلہ پبلک نے کرنا ہے یا ان لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، لیکن بات تبھی بنے گی جب مذاکرات ہوں گے، ڈائلاگ ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.